السلام علیکم، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہمارے وی لاگ کی انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، خوشخبریاں خوشخبریاں خوشخبریاں۔ اس حکومت کے دور میں اب ہمیں خوشخبری پہ خوشخبری مل رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے جو دور گزرے، یعنی کہ سن 2018 سے لے کر اور 2022 تک تقریباً پونے 4 سال کا دور جو خان صاحب کا گزرا، اس میں ایک تو پہلی بات ہے خوشخبری تو خیر کوئی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب نے اپنے پورے دور حکومت میں ایک ٹکے کا کوئی کام نہیں کیا، ایک ٹکے کا۔ یہ مائنڈ یو، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے ان کے پورٹ فولیو میں جو لوگوں کو بتا سکیں، سوائے اس کے کہ وہ پکڑ کے تو اس کو اندر کر دو، اس کو باہر نکال دو، اس کو نیب پکڑ لے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کا اے سی بند کر دو، اس کی واش روم میں کیمرہ لگا دو، اس کے فلانی جگہ کیمرہ لگا دو، اس کے پیچھے کیمرہ لگا دو، اس کے آگے کیمرہ لگا دو۔ اس کے علاوہ اس بندے کو نہ کوئی ہوش تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آگے اس لوکل ادھر حکومت کی بات، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پشاور میں، یعنی کہ کے پی کے میں ان کی پچھلے 11 ساڑھے 11 سال سے حکومت ہے جی۔ کے پی کے میں ان کی 11 ساڑھے 11 سال سے حکومت ہے، اور اس 11 ساڑھے 11 سال کی حکومت میں انہوں نے ایک بھی پروجیکٹ کے پی کے بھی میں نے کیا۔ یہ جو کہتے تھے نا ہم نے 300 ڈیم بنائے، ایک ڈیم نہیں یہ دکھا سکتے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ بنائی تھی، وہ جو جنگلہ بس سے کہا کرتے تھے، وہ بنائی تھی، وہ بھی آج تک رول کھول کے شاید چلتی پئی ہے۔ وہ اس کی کئی روڈیں ایسی ہیں کہ جس میں سے گاڑی نہیں گزر سکتی۔ مطلب اس طرح کے نااہل لوگ، یہ نااہل لوگ تھے، یہ نااہل لوگ ہیں۔ ان سے صرف آپ باتیں کروا لیں، ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پشاور میں 11-12 سال میں انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا، کوئی ایک ہسپتال ہی بنا دیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو آج پٹھان ہمارے بھائی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پختون جو ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ ایک پارٹی جس کو 12 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، اور 12 سال میں وہ ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکی جدھر وہ بچارے جا کے علاج کرائیں، وہ آگے پنجاب میں علاج کرواتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں لگا سکی جدھر لوگ نوکریاں ملیں، لوگ ادھر آ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ پنجاب میں آ کے وہ مزدوری کرتے ہیں، پنجاب میں آ کے وہ بزنس کرتے ہیں۔ یعنی کہ نہ ایسا ماحول پرووائڈ کر سکا یہ بندہ، نہ ایسا کسی قسم کا کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکا اپنی پبلک کو، اور پبلک جو ہے وہ اندھی، معذرت کے ساتھ جی، معذرت کے ساتھ وہ پبلک اندھی ہے۔ اگر انہوں نے یہ جو پچھلے الیکشن میں بے ایمانی نہیں کی، اگر، ویسے مجھے 90% یقین ہے کہ انہوں نے بے ایمانی کر کے وہ سویپ کیا ہے، اگر انہوں نے بے ایمانی نہیں کی تو پھر پبلک اندھی ہے، پبلک بے دماغ ہے ان کی، جو ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی خوشخبری کی۔ خوشخبریوں میں یہ ہے جناب، سب سے پہلی خوشخبری شہباز شریف صاحب نے کر دکھایا۔ کیا کر دکھایا؟ آپ کو پتا اس وقت میجر پرابلم جو ہے، جو ہماری پبلک کا، عوام کا، وہ ہے مہنگائی۔ اور مہنگائی میں سب سے زیادہ میجر پرابلم جو ہے وہ ہے بجلی اور پیٹرول، اور گیس بھی ہو گئی ہے ویسے۔ بجلی اور پیٹرول میجر پرابلم ہے ہمارے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 40 روپے اس کی قیمت ڈاؤن آ چکی ہے، تقریباً 40 روپے۔ یہ ان کی اب کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے یقیناً اپنا جو 1.25 سال 1.5 سال حکومت کی ہے اس میں انہوں نے بہت مہنگائی کر دی۔ کیوں کہ ان کی مجبوری تھی۔ اگر یہ وہ نہ کرتے تو پاکستان آج ڈیفالٹ ہوا ہوتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی دعا تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچایا، پاکستان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور پاکستان میں مہنگائی اس وقت 6.9% ہے، جو کہ 35 کے 40 سے نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا معاملات ہیں۔ تو ابھی سچویشن یہ ہے جی کہ جو 5
IPPs ہیں نا، شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ طے کر کے 5 IPPs کو بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ IPPs جو ہیں یہ ہم سے جو کیپیسٹی پیمنٹ، جس کا آپ نے عام طور پہ ایک لفظ نام سنا ہوگا، کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں روپیہ ہم سے لیتے تھے، اربوں روپیہ۔ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں۔ کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہے کہ یہ جب لگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں نون لیگ نے بھی کچھ لگائے، اس کے بعد پیپل پارٹی نے بھی لگائے، اس کے بعد عمران خان نے بھی لگائے، اور اس کا تو آپ کو اسپیشل ذکر کروں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے جناب، کہ ان کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کیا گیا کہ چاہے وہ یہ بجلی کا ایک ریٹ طے ہو گیا، چاہے آپ ان سے بجلی لو یا آپ ان سے بجلی نہ لو، آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے اس کی کیپیسٹی کی، کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے بنانے کی، وہ آپ نے ان کو پے کرنا ہے۔ اربوں روپیہ جی، اربوں ڈالر کے حساب سے ان کو پیسے قسم سے چلے گئے۔ اور ٹھیک ہے، ان کی بھی غلطیاں تھیں، نون لیگ والوں کی بھی غلطیاں تھیں، اور پارٹی والوں کی غلطی ہے، اور عمران خان، مگر سدھار کون رہا ہے؟ نون لیگ ہی سدھارنا شروع ہوئی ہے۔ ابھی 5 جو ہیں IPPs ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ بھی ان کا حل ہو گیا، یعنی کہ اب ان کو کوئی کیپیسٹی، ساری بات ہے وہ بند ہی ہو گئے تو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ان کو دینی پڑے گی۔ اب یہ جو ان پاور پروجیکٹس جو بند کیے گئے ہیں، ان میں ایک تھا کراچی کا جس کا نام تھا ہب کو، اور 4 تھے لاہور کے، یعنی کہ جن کے ہیڈ آفیسز لاہور میں تھی، جس میں ایک ایٹلس پاور تھا، ایک لال پیر تھا، ایک سبا پاور، اور ایک روشے پاور تھا۔ اچھا، یہ جو اس میں ایکچولی روشے پاور ہے نا، یہ کہانی سننے والی ہے۔ یہ جو روشے پاور تھا جی، یہ عمران خان صاحب کے دور کی پیداوار تھی، اور یہ سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ تھا، یعنی کہ جو سب سے مہنگی بجلی جو ملتی تھی وہ روشے پاور پرووائڈ کرتا تھا۔ اور آپ اس کو اگر زیادہ سے زیادہ کیا سوچ کے کہہ سکتے ہیں، 100 روپے کا یونٹ، 150 کا یونٹ، 200 کا، 400 کا، 500 کا، 600 کا، 700 کا؟ نہیں، یہ 797 روپے کا یونٹ گورنمنٹ کو کاسٹ کرتا تھا، 797 پر یونٹ کاسٹ کرتا تھا گورنمنٹ کو۔ آپ حساب لگائیں ذرا۔ پھر یہ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ان کو جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہیں حاجی، یہ حاجی ان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ پچھلے جو تھے انہوں نے اتنی چھڑیاں رکھی تھی نا، انہوں نے اتنا بڑا چھڑا رکھا ہوا ہے لوگوں کو کاٹنے کے لیے۔ 797 روپے کا یونٹ وہ بندہ بیچتا تھا جو روشے پاور والا، اور وہ تھا کون، وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی کابینہ میں ایک ان کے مشیر تھے ندیم بابر صاحب، ان کا قلمدان جو تھا وہ پاور سیکٹر تھا، اور ان کے اپنے پاور ہاؤس تھے جی، یعنی کہ IPPs تھے، اور وہ مشیر لگے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کتنی کہ وہ کرپشن کر کے چلا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور عمران خان ان کو لانے والے۔ تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ عمران خان کا اس میں حصہ نہیں ہوگا؟ عمران خان صاحب برابر کے حصے دار ہوتے ہیں سارے کاموں میں۔ جنہوں نے ملک ریاض کو نہیں چھوڑا، ملک ریاض سے اربوں روپے کی جائیداد لے لی، ٹھیک ہے، پھر وہ یونیورسٹی کے لیے پھر ادھر بھی لے لی، یہ اپنے کیا اسے کہتے ہیں بنی گالہ میں۔ اس کے بعد پھر ہیروں کے انگوٹھیاں اور ہیروں کے ہار، اندازہ تو لگائیں آپ ذرا۔ پھر کہتے ہیں یہ حاجی ہیں، یہ حاجی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں، وہ بچے جو ہمارے جن کو حقائق کا پتہ نہیں ہے مگر عقل سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ، ان کے لیے نہیں ہے، وہ کلٹ کے لیے نہیں ہے، جو کلٹ فالوئنگ ہے نا عمران خان، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے عمران خان پیغمبر ہے ان کا، نعوذ باللہ۔ اور یہ ندیم بابر صاحب تھے جی، ندیم بابر صاحب تھے روشے پاور کے اونر، اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ میں 797 روپے کا جو یونٹ ہے اس کی پیمنٹ ہوتی تھی۔ آپ ذرا حساب لگائیں ذرا، 797 روپے پر یونٹ، کوئی 10 20 30 50 100 نہیں۔ اس وقت جو ہمارے ادھر زیادہ سے زیادہ جو پر یونٹ ریٹ چل رہا ہے، اگر ہم اس میں اضافی چارجز بھی لگا دیں
تو وہ بھی 48, 50, 55 روپے ہے، تو یہ 797 روپے پر، تو پاکستان کا دیوالیہ تو نکلنا تھا نا جی۔ میں کہتا ہوں جتنا دیوالیہ پاکستان کا عمران خان کے دور میں نکلا ہے، پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں نہیں نکلا جی، نہیں نکلا۔ وہ اس طرح کے بندے آپ کیا کہوں جی، اس طرح آج کل تو بند کیا ہوا ہے نا ان کا، وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو بند کی ہوئی ہے، تو میڈیا پہ بھی سکون ہے، نہیں تو عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب نے وہ کر دیا، عمران خان صاحب نے وہ کر دیا، عمران خان صاحب نے یہ کر دی۔ کمال ہے، میڈیا پہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور کوئی باتیں ہم خود بھی نہیں کو کرتے تھے، ہم بھی عمران خان صاحب نے جی آج صحافیوں سے گفتگو کر لی، فلانی کر دی، تو ٹماٹم کہانی کر دی، یہی کچھ چلتا رہتا تھا۔ اب وہ تھوڑا سا انہوں نے بند کیا ہے پنجاب نے، تو کوئی سیکیورٹی حوالے سے، تو اب آگے تو کوئی اور معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہوا کیا اصل میں، یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ 2 ٹیمز بنائی گئیں، ایک سویلین سائڈ پہ جس میں ظاہری بات ہے کوئی سیکٹریز، کوئی ان کے ڈائریکٹرز، جو ان کے وابڈا سے ریلیٹڈ جتنے بھی تھے، اور ایک سائڈ پہ فوجیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا۔ تو اس میں اصل میں جنرل عاصم منیر صاحب کا چلا ہے ڈنڈا، ٹھیک ہے۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، آپ سمجھ لیں ان دونوں نے مل کے ایک پلان کیا، اور اس میں جو میجر کام کیا ہے وہ کیا ہے جنرل فیصل نصیر صاحب نے، تو انہوں نے ان کی ٹیم نے، اور پھر سویلین، اچھا اس کو سمجھنے کے لیے جناب مدد لی گئی، جو آئی پی پی میں کام کرنے والے لوگ تھے نا، ان سے مدد لی گئی کہ یہ کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جی، پھر فوج ہوئے نال، میں نے آپ کو بتاؤں نا، جس حکومت کے بیک پہ فوج ہوتی ہے نا، وہ ادھر سارے کام سیدھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آخر ان کو کام کر لیا ان کا، اور خیر بہرحال آل از ویل وین اینڈز ویل۔ شہباز شریف، ہیٹس آف ٹو شہباز شریف، اینڈ بلکہ پہلے جنرل عاصم منیر، پھر شہباز شریف، اور پھر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان لوگوں کی محنت سے یہ معاملہ سیٹل ہوا ہے، اور 5 جو ہے آئی پی پی، یہ ہمارے جو گلے پڑے ہوئے تھے، یہ ہمارے گلے سے اتر گئے، اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کا بھی جو ان 5 کا جو ہوا ہے معاملہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ریلیف بھی عوام کو ملے گا۔ جہاں 797 یونٹ کے پیسے گورنمنٹ دیتی تھی، اس کی بھی تو بچت ہونی ہے نا۔ تو خیر دوسرے بھی کوئی ریٹ ان کے کام نہیں ہوں گے، مگر وہ ہوں گے، اس میں ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو 50 روپے کو 60 روپے، 70 روپے، 100 روپے، 125 ممکن ہے پڑ رہا ہو، مگر یہ 797 والا سب سے اوپر تھا۔ اینیویز جی، ایک تو یہ جناب تھی خوشخبری۔ اب اگلی خوشخبری، یہ خوشخبری جناب ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ ابھی جو کل سعودی عرب کا جو وفد، جس میں ان کے کچھ وزراء بھی شامل ہیں، اور ساتھ ان کے کوئی انویسٹرز، بزنس مین بھی شامل ہیں، تو وہ کل پہنچا تھا پاکستان میں، اور انہوں نے فوجی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، اور سویلین قیادت سے، ہائر جو قیادت ہے، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ آج پھر جب پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک ایونٹ منعقد کیا گیا، اور اس میں پھر سعودی وفد نے پاکستان کو سرپرائز دی۔ انہوں نے یہ سرپرائز جو ہے یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کو دیا۔ اچھا، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا جی کہ ہم آپ کو سستا پیٹرول دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ہمیں سستا پیٹرول بھی دیتا ہے، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی دیتا ہے۔ یہ ان کی بہت مہربانی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے معاملات بھی چلتے ہیں، اور پھر وہ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے ہمارے بینکوں میں اپنے۔ تو دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب اس کو گالیاں نکالتے تھے، اندازہ لگائیں ذرا اس بندے کو۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عمرے کا پیکج پاکستانیوں کے لیے سستا کر دیا گیا ہے، عمرے پر اب خرچ کم آیا کرے گا۔ میجر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 50 کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ گئی ہیں، سعودی کمپنیاں، اور یہ ایم او یوز نہیں ہوں گے، صرف یہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں، یہ کو 5-6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس انویسٹمنٹ کے معاہدے انہی دنوں میں ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ایک بریک تھرو ہے سعودی عرب والا، یہ اس میں ہمارے آرمی چیف جو ہیں سید عاصم منیر صاحب، اور ادھر ہمارے وزیر اعظم صاحب، یہ بھی ان دونوں کا ایک
گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ ہم، کیونکہ عاصم منیر کے بھی تعلقات سعودی سے بہت اچھے ہیں، اور میاں برادران کے تعلقات بھی سعودی سے بہت اچھے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے جی، پاکستان کو یہ کچھ اچھی خبریں بھی ملنی شروع ہوئی ہیں. تو یہ مزید جیسے ہی اچھی خبریں ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گی تو آپ کے ساتھ پھر اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے جی. آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ جی. اللہ حافظ.